اچھا، کل الحمدللہ تکبیر تحریمہ کے متعلق کچھ مدنی پھول ہوئے تھے اور یہ ہاتھ باندھے تھے کل. قیام تو کھڑے رہنے کو بولتے ہیں، ہاتھ باندھنے کو قیام نہیں بولتے. جو کھڑے ہیں نا آپ، یہ اس وقت ہیں قیام میں. فرض نماز میں یہ کھڑا ہونا بھی فرض ہے، قیام کرنا. تو ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے. اور ہاتھ باندھنا یہ کہ وہ 3 انگلیاں یہ سب کل بتا دیا تھا میں نے، ناف کے نیچے. اچھا، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ یہ ناف کے نیچے زور سے تھوڑا زور دینا ہے. خیر اتنا زور کی کہیں بھی نہیں دینا ہوتا جو خشوع کے لیے رکاوٹ بنے، یہ تھوڑا دبا کے رکھنا ہے. تو یہ وسوسے غالباً یہ فرمایا کہ یہ نیچے سے دل کی طرف آتے ہیں، تو یہ وسوسوں سے یہاں مطلب یہ رکاوٹ بنے گا. کچھ ایسا ہی یاد پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں. اور ناف کے نیچے، یہ ناف یہ گول گول کچھ ہوتا ہے نا پیٹ پر، اس کو ناف بولتے ہیں. تو قیام میں بیلی بٹن، قیام میں ثنا اور اعوذ بسم اللہ کے بعد پہلی رکعت میں تو ثنا اعوذ بسم اللہ یہ پوری پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور سورت پڑھنی ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں تو ثنا اور اعوذ اور بسم اللہ پڑھیں گے جب تک امام نے قراءت شروع نہیں کی. قراءت شروع کی تو اب نہیں پڑھ سکتے. اور اگر ہم پڑھنے لگے ہیں، ادھورا ابھی تو پڑھا ہے اور امام نے قراءت شروع کر دی، تو واجب ہے کہ ہم اسٹاپ کر دیں اپنا پڑھنا. ورنہ یہ کہ اکیلے پڑھیں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے کوئی، اور اس طرح یہ کہ اپنی یہ رکعت اس طرح مطلب یہ قیام کی یہ ہوگی. پھر اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، یہ انہوں نے یہ ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے. تو یہ اس طرح مردوں کو یوں کرنا نہیں ہے، یہ یوں کرنا ہے کہ بالکل یہ اسٹیٹ میرا ہاتھ جا رہا ہے نا، نہیں کونی نکلنی نہیں چاہیے، بالکل یہ سیدھے ہوں. ادھر کا ہاتھ بھی بالکل سیدھا نہیں، اس طرح نہیں. وہ مضبوطی سے یہ جھک کر گھٹنوں کو پکڑیں گے نا ایک دم مضبوطی سے، تو یہ بالکل یہ دیکھے دیکھو، یہ پیٹھ اور یہ سر اونچے نیچے نہ ہو، گردن پیٹھ یہ سب ایک سیدھ میں ہو. پانی کا پیالہ رکھ دیں تو یہ پانی اس میں سے نہ گرے، بھرپور پیالہ ہو. تو اس طرح یہ ماشاءاللہ دیکھو پیٹھ بالکل بچھی ہوئی ہے. تو اس طرح یہ رکوع کرنا ہے. اکثریت کو رکوع کرنا نہیں آتا ہوتا، وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ بیچاروں کی کینچیاں ہاتھ کی بنی ہوتی ہیں، کسی کی سر آگے نکلا ہوتا ہے، کسی کی پیٹھ آگے پیچھے ہوتی ہے. تو یہ صحیح طریقہ یہ ہے. البتہ یہ کہ یہ سنتیں ہیں سب، ورنہ اتنا بڑا ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو رکوع کا یہ ادنا درجہ ہے، یہ ہو جائے گا رکوع. اچھا، بعض لوگ ہاتھ جو ہے نا اپنا وہ یوں رکھتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہ انگلیاں پھیلا دیں اور گھٹنوں کو پکڑ لیں وہ مضبوط. یہ اس طرح نہیں رکھیں، یہ جو ہے اس طرح جو رکھتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں، 4 انگلیاں ایک طرف، ایک انگوٹھا ایک طرف، اس طرح نہیں، بلکہ یوں. ماشاءاللہ. اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے. اچھا، یہ کھڑے ہونے میں جو اور تکبیرات جو کہی جاتی ہیں اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے، اور اس میں جو سنت ہے نا، یہ اس پر عمل بہت میں نے دیکھا کہ نہیں ہوتا ہے عمل. امام صاحبان خاص کر توجہ فرمائے کہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. تو ان کا بھی عمل شاذ و نادر کسی کا ہو تو ہو اس سنت پر. تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، تو جب یہ یوں کھڑے تو اللہ اکبر کا الف نہیں بولنا ہے. اب یوں جانے کی پوزیشن بنتے ہی الف شروع ہو، اللہ اکبر. یہ پوری جب رکوع میں چلے گئے تو را یہ ختم ہو نا، پورا اللہ اکبر جو ہے نا، یہ جانے کی جو بھی پوزیشن ہے اس میں اللہ اکبر پورا ہو
یہ نہیں کہ وہ رکوع میں جا کر وہ آدھا اکبر یعنی اکبر کہا یا اس طرح نہیں، را پورا ہو جائے اس پہ. اور یہ اچھا یہ اسی طرح کھڑے ہو کر جب یہ تو یہ جیسے یہ آپ اٹھنے کی پوزیشن جیسے لی سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ ہاتھ جو ہے نا یہ پورا میں سیدھا ہو گیا تو میری آنکھ ختم ہوئی. یہ سنت یہ بغیر پریکٹس کا نہیں آئے گا، یہ بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. اکیلے بھی شاید مشکل ہوگا، ایک آپ کا اور محتسب ایک دوست ہو، ساتھی ہو، اسلامی بھائی ہو، مبلغ ہو، دونوں ایک دوسرے سے درست کروا. آپ کو یہ لگے گا مجھے مسائل بہت آتے ہیں، پوری بہار شریعت گھول کر پی لیے، لیکن جب تک مشق نہیں کریں گے نا شاید یہ نہیں آئے گا. یہ آئے گا اللہ کی توفیق سے، غور کرنے سے، سیریس لینے سے آئے گا. لوگ سیریس نہیں لیتے تو نہیں آتا. امیر علیہ السلام عرض ہے کہ جیسے اگر آپ نے جو تکبیر کہنے کا فرمایا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھا لیے، اب الف کا الف شروع ہوا اللہ اکبر، یہ را جو ہے نا یہ باندھ دیا اور پورا ہو گیا. یہ سب پریکٹس کرنی پڑے گی. ہم لوگوں کی پریکٹس نہیں ہے اس لیے وہ اور توجہ نہیں ہوتی تو رونگ نمبر لگتے رہتے ہیں. جب سبحان ربی العظیم یہ 3 بار رکوع میں. اچھا میرے رکوع کو مت دیکھیے گا کہ یہ تو اونچا تھا اور سب کو بولتا ہے پیٹ بیچ، تو میرے ٹانگیں اور یہ مسائل ہیں میرے، تو اس لیے اب وہ میرے سے وہ میں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں. تو حاجی امین ماشاءاللہ ابھی تک اس ایج کو نہیں پہنچے جس پر میں پہنچا ہوں. ایج کی وجہ بھی ہو سکتی ہے اور ویسے ہی ٹانگوں میں گھٹنوں میں مسائل لوگوں کے ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں. اللہ شفا دے، دعا فرمائے کہ میں پھر زمین پر باقاعدہ سجدہ کر کے آپ کو دکھا دوں. اچھا اب اس کے تعلق سے رکوع کے تعلق سے کوئی آپ کو مسئلہ دریافت کرنا ہو. جب یہ رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو فوراً یہ کپڑے جو ہے نا وہ یہ یوں کرتے ہیں کپڑے، آگے یا پیچھے سے نماز میں کپڑا اٹھانا، اس کو تو بہار شریعت میں مکروہ تحریمی لکھا ہے. مکروہ تحریمی جو ہے نا یہ گناہ ناجائز و گناہ، اس کے آسان مطلب یہ ہے. مکروہ تحریمی جہاں بھی بولا جائے گا تو وہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اس پر جہنم کے عذاب کی حقداری ہے. اس لیے وہ مکروہ تحریمی عمل نہیں ہونا چاہیے. تو آگے سے کپڑے اٹھاتے، سجدے میں جاتے ہوئے یوں اٹھاتے ہیں کپڑے، چاہے ایک ہاتھ سے اٹھایا چاہے 2 ہاتھ سے اٹھایا، مکروہ تحریمی ہو جائے گا. یہ اٹھانے نہیں ہے، یوں بس بغیر کھینچے کپڑوں کو ڈائریکٹ جانا ہے. ہم جب اٹھتے ہیں تو بعض اوقات یہ بالکل سر بھی اوپر، آنکھیں بھی اوپر، یہ نہیں سب نارمل ہو. کمر سیدھی رکھنی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کمر سیدھی رکھنے، یہ میری آنکھوں سے دیکھا، کمر سیدھی رکھنے کے اس میں یہ کیا کرتے اور پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بدن جو ہے نا وہ یہ ایسے جا رہا ہے، یعنی ان کو ایسا تو سارا کھینچوں گا اور جھٹکا مار کے یوں. بالکل میں نے تو باقاعدہ وہ جھولتے دیکھا کہ بالکل پیچھے ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بالکل پیچھے کی طرف یہ ڈس بیلنس ہوں گے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اب سیدھے ہو گئے. تو اسٹریٹ جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں نا کہ بہت اس پہ مشق کرنی پڑے گی، ایکسرسائز کرنی پڑے گی، یعنی اس پہ کوشش کرنی پڑے گی کہ میری نماز اس انداز پر ہو جائے جیسا ابھی ماشاءاللہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے جو یہ جو پاؤں ہے اس کو بھی خم رکھا جاتا ہے. ہاں یوں بھی کرتے ہیں وہ. اس میں میری درخواست یہ ہے امیل سنت کی بارگاہ میں کہ میں نے معلومات کی ہے بعضوں کو کہ تو ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی. اچھا اب گھٹنے میں تکلیف ہے، ان کا ذہن یہ ہے کہ میری کمر سیدھی ہو. اگر مجھے میری کمر سیدھی کرے تو مجھے گھٹنے خم کرنے پڑیں گے، یعنی گھٹنوں کو مجھے فولڈ کرنا پڑے گا تب جا کر میری کمر سیدھی ہوگی. اگر میں گھٹنے سیدھے کرتا ہوں تو میری کمر یوں رہتی ہے. تو میں کمر سیدھی رکھنے کے لیے اپنے گھٹنے فولڈ کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں گھٹنے سیدھے رکھ کر کمر سیدھی کرتا ہوں تو میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، تو یوں ان کو پرابلمس ہوتے ہیں. تو جو بھی آپ اس سے ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اس میں کہیں نمازی کے کہیں درد ہے، کہیں پرابلم ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے نا، جی یوں رکھیں گے تو کمر کہاں سیدھی ہو رہی ہے؟ نہیں سیدھی سلاد بن گئی بچوں کے پھسلنے کی. نہیں یہ کونیاں ٹیڑھی کر لیتے ہیں، یہ کونیاں ٹیڑھی کر لیتے ہیں. جیسے اب یہ نا اجامین کونی ٹیڑھی کرے، کونی بار آئیے یوں کرتے ہیں، یہ انداز کرتے ہیں. اچھا اب تھوڑی سیدھی ہوئی.
جی یہ یوں انداز کرتے اب وہ مزید جھکیں گے تاکہ وہ پاؤں میں درد کی وجہ سے یہ کھڑے نہیں رہے. مجھے کسی نے کہا تھا تو میں کہ یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایسے شاید حاجی امین نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے. اب ایسوں کے لیے کیا شرعی حکم ہے مسئلہ مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ظاہر ہے کہ اب یہ کہ یہ سنتیں, اب جہاں مجبوری ہوتا ہوں تو فرض بھی تو درد ہوتا ہے ان کو, میرا خیال ہے پرابلم ہوتا ہے, معاف ہوتا ہے. تو یہ پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کرتے ہوں. صلو علی الحبیب. اور رکوع میں دیکھنا ہے, رکوع میں یہ پاؤں کے پنجوں کا جو اوپر کا حصہ ہے نا اس کی طرف دیکھنا ہے. یہ ذرا ہاں ٹھیک, پاؤں کے پنجے یہ موزے حاجی امین موزے سے ٹیپ ہٹا دیں اس طرف. ٹھیک جی اب بتائیے. یہ حصہ جو ہے نا اس پر نظر رکھنی ہے. یہ پورا انگلیوں سمیت یہ جیسا بھی ہے نا کہ پشت قدم لکھا غالباً, یعنی پاؤں کی پیٹھ, انگلیوں کے بعد آئے گی نا پیٹھ, پشت قدم پر نظر رہے. ٹھیک ماشاء اللہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے تو کھڑا سیدھا تیر کے موافق کھڑا ہونا اور یہ واجب ہے, سیدھا کھڑا ہونا. اگر بعض اوقات کیا کرتے ہیں رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر یوں چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی واجب چھوٹے گا. یہ کر کے اور یوں کر کے اور ہاں یوں بس سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو گناہ گار ہوں گے کہ واجب چھوٹا ان کا. یعنی رکوع کے بعد پورا کھڑا ہو, پورا سیدھا بالکل یہ اسٹیٹ کھڑا ہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ ختم ہو گیا پورا. جب رکوع سے اٹھنے کی پوزیشن لینے لگے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کھڑے ہو گئے تو یہ ہاں پوری ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو تسمیع بولتے ہیں, تسمیع. اچھا اب کھڑے کھڑے آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد, یا کہنا ہے اللہم ربنا لک الحمد, یا کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد, یا کہنا ہے ربنا ولک الحمد. تو بہتر ہے اللہم ربنا ولک الحمد, یہ بہتر ہے اللہم ربنا ولک الحمد, یہ بہتر ہے. یہ کھڑے کھڑے کہنا ہے, یہ ہلتے جلتے نہیں کہ رکوع میں جاتے آتے یہ پورا کیا نہیں, پورا یہ کھڑے کھڑے کہنا ہے. اب تھوڑا سا بھی جب اللہ اکبر کے سجدے میں جانا ہے نا تو الف اس وقت شروع ہوگی کہ جب وہ آپ نے تھوڑی پوزیشن لی سجدے میں جانے کے لیے, اللہ اکبر. تو آج اتنا ٹھیک ہے. اس کے ضمن میں سوال ہے تو فرما دیں. یہ جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اور اس وقت نظر ہاں یہ جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں قومہ, قومہ. اور قومے میں نظر جو ہے سینے پر ہو, یہ مستحب ہے, نظر سینے پر. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ کریم ہم کو اپنی پسند کی نمازیں پڑھنے کی آمین 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 ماشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے اور ادا کیے گئے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس میں اگر آپ تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس میں مطالعہ اس کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, انشاءاللہ وہاں آپ کو مزید مسائل پتہ چلیں گے, طریقہ پتہ چلے گا. اور اس سے زیادہ تفصیل پڑھنا چاہیں تو بحر شریعت کا پہلی جلد فرسٹ والیوم آف بحر شریعت, اس میں سے آپ اس کے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو وہاں